بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، پھر آپ کی تربیت کرائی تاکہ بڑے ہونے پر بنی اسرائیل کی اصلاح کر سکیں۔ اس وقت بیت المقدس کے حالات اچھے نہیں تھے، اس لیے حضرت مریم آپ کو مصر لے آئیں، پھر مصر سے ناصرہ چلی گئیں۔ جب آپ 13 سال کے ہو گئے تب آپ کو واپس بیت المقدس لے گئیں۔ آپ کی نبوت سے پہلے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تھا، ہمارے بعد ایک نبی آنے والے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس شب آپ پیدا ہوئے اسی شب ہی شاہ فارس نے آسمان پر ایک نیا ستارہ دیکھا۔ بادشاہ نے درباری نجومیوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اسی شب ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ اس دوران بنی اسرائیل کی مذہبی حالت اور زیادہ خراب ہو چکی تھی، وہ مشرکانہ رسوم کے دل دادہ ہو چکے تھے، تورات کے احکامات کو بدل دیا گیا تھا۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اشارہ تو اس وقت مل ہی چکا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جب آپ نے ماں کی گود میں باتیں کی تھیں۔ بنی اسرائیل یا تو انبیاء کو مانتے ہی نہیں تھے یا مانتے تھے تو انہیں حد سے زیادہ بڑھا دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ایک گروہ نے تو خدا کا بیٹا کہنا شروع کر دیا اور 3 خدا بنا لیے، ایک خدا، دوسرا خدا کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام۔ نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے خدا 3 ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل مقدس عطا فرمائی۔ انجیل بذریعہ جبرائیل علیہ السلام ملی۔ آپ تورات کی بھی تصدیق کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو واضح معجزات عطا کیے اور انہیں روح الاقدس یعنی جبرائیل سے قوت دی۔ نبوت اور معجزات ملنے کے بعد آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، میں تمہارے رب کی نشانی لے کر تم لوگوں کے پاس آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے ایک پرندے کی صورت بناتا ہوں، پھر اس کے اندر پھونک مارتا ہوں تو اب وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ بن جاتا ہے، اور میں خدا کے حکم سے پیدائشی اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ دوسرے دن کے لیے اپنے گھروں میں رکھ آتے ہو میں وہ تمہیں سب بتا دیتا ہوں۔ بلا شبہ ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی دلیل ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ آپ نے یہ باتیں ان لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کی تاکہ وہ جان لیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور کسی کو آپ کی نبوت پر شک ہو تو معجزات دیکھ کر یقین کر لے، اور اگر کوئی ان معجزات کو دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے آپ کی نبوت اور رسالت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس زمانے میں طبیبوں اور حکیموں کا بہت زور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جن کا مقابلہ بڑے سے بڑا حکیم بھی نہ کر سکے۔ بڑے بڑے حکیموں کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھوں اور کوڑیوں کی تندرست کر دیتے ہیں تو ایک بڑا حکیم ایک پیدائشی اندھے اور کوڑی کو لے آیا۔ اس نے آپ سے کہا، ان دونوں مریضوں کو اچھا کر کے دکھائیں۔ آپ نے دونوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں تندرست ہو گئے، لیکن وہ حکیم پھر بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی انسانوں کی رہنمائی کے لیے کسی نبی کو بھیجا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، اس کے معجزات کا انکار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی قوم نے یہی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب وہ عیسیٰ ان بنی اسرائیل کے پاس صاف اور صریح نشانیاں لے کر آیا تو وہ کہنے لگے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا، لوگوں میں تمہارے پاس سمجھ کی باتیں لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو ان کی حقیقت سے تمہیں آگاہ کرا دوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ آپ نے ان سے فرمایا، اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، سو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ آپ نے اگرچہ یہ بالکل واضح اعلان فرمایا تھا کہ وہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، لیکن بنی اسرائیل کئی گروہوں میں بٹ گئے۔ یہودیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سرے سے ہی انکار کر دیا، اور عیسائی کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ان میں سے کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہنے لگا تو کوئی آپ کو ان 3 خداؤں میں سے ایک کہنے لگا۔ غرض کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم پر کوئی ایک فرقہ بھی نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں اعلان فرمایا، یقیناً وہ لوگ کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یوں کہا کہ مسیح ابن مریم ہی عین خدا ہے، حالانکہ خود مسیح نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا
تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ یعنی وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے لگ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے جنہوں نے یوں کہا کہ خدا تین میں کا ایک تیسرا ہے، حالانکہ بجز ایک معبود کے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اور اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے تو جو لوگ ان میں سے کفر قائم رہیں گے انہیں ضرور ایک دردناک عذاب ہوگا۔ قرض ان لوگوں نے عجیب و غریب اور گول مول عقیدے بنا لیے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، اے عیسیٰ ابن مریم، تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو دو معبود قرار دو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، اے اللہ، آپ پاک ہیں، میرے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہ ہو؟ اگر میں نے ایسا کہا ہوگا تو یقیناً آپ کو اس کا علم ہوگا، آپ تو میرے دل کی ہر ایک بات سے آگاہ ہیں۔ پھر مزید عرض کریں گے، میں نے تو ان سے سوائے اس کے کچھ نہیں کہا کہ جس کے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، وہ یہ کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ پھر یہ بھی عرض کریں گے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے احوال سے باخبر رہا، پھر جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو آپ ہی ان کے حالات کے نگراں تھے اور آپ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں۔ غرض آپ آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے تک مسلسل دین کی تبلیغ کرتے رہے، اپنی زندگی آپ نے اسی کام کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ آپ جتنی تبلیغ کرتے گئے بنی اسرائیل اتنے ہی آپ کی مخالفت کرتے رہے، یہاں تک کہ مخالفت میں اس قدر بڑھ گئے کہ آپ کی جان لینے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کے آگے کے واقعات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔